ہندوستان کی سرزمین ایک زمانہ قدیم سے صوفیوں کی سرزمین رہی ہے. بڑے بڑے اللہ کے ولی بزرگان دین اس زمین پہ پیدا ہوئے، اپنا پیغام محبت لوگوں کو تک پہنچایا اور اس زمین سے رخصت ہوئے. کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں بزرگان دین کو پردہ فرمائے ہوئے، مگر ان کے آستانے، ان کی خانقاہیں، ان کی درگاہیں آج بھی روحانیت کا مرکز بنی ہوئی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر طبقے سے جڑا ہوا انسان ان درگاہوں پہ حاضری دیتا ہے، اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا پارسی، کیا امیر غریب، بادشاہ بھکاری، کیا اچھے برے، سبھی لوگ تو آپ کو ان خانقاہوں میں نظر آتے ہیں. کسی مسجد میں نظر نہیں آتے، کسی مندر میں نظر نہیں آتے، کسی گرجا میں نظر نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے وہ پیغام جو صدیوں پہلے بزرگان دین نے دیا. زمانے بدلے، حکومتیں بدلی، وقت بدلا، مگر اس پیغام کی چھاپ لوگوں کے دلوں سے کوئی مٹا نہ سکا. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی صوفی درویش کی درگاہ پہ چلے جائیں، آپ کو ہر قوم، ہر مذہب کا آدمی مرادیں مانگتے ہوئے، منتیں مانگتے ہوئے، قوالیاں سنتے ہوئے، لنگر تقسیم کرتے ہوئے، نیاز فاتحہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تاثیر ہے بزرگان دین کی عبادتوں کی. سینکڑوں سال پہلے جو عبادتیں کر کے گئے، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے گئے، اس کی تاثیر آج بھی ان کے آستانوں میں نظر آ رہی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جہاں سے میری وابستگی ہے، جہاں سے میرا تعلق ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی زندگی گزاری بزرگان دین نے. رات کا کھانا جب تک نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے پڑوس میں ایک چکر نہ لگا لیں کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا تو نہیں رہ گیا. کئی بار کھانا کھاتے ہوئے رونے لگتے تھے تو مرید فرماتے تھے، سلطان المشائخ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ رات کو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں. محبوب الہی فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نوالا حلق میں اٹک جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پڑوس میں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا رہ گیا. مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ نظام الدین تو نے تو کھانا کھا لیا، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا رہ گیا. محبوب الہی کھانا چھوڑ کے پھر مریدوں کے ساتھ چلتے تھے کہ چلو تھوڑی دور کا ایک چکر لگا کے آئیں، شاید کوئی بھوکا مل جائے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی آس پاس بھوکا ہے. یہ زندگی تھی محبوب الہی کی. ایسی بے لوث خدمت کی اللہ کے مخلوق کی. اللہ کی عبادت اور اس کے مخلوق کی بے لوث خدمت، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیا فرقہ، کوئی دین میں نئی ایجاد یا کوئی نیا سیکٹ نہیں ہے اسلام کا. اسلام کیا ہے؟ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آنا، یہ اسلام ہے. اور اسی مذہب اسلام کی روحانیت کا نام تصوف ہے. شریعت جو ماتھے کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، قرآن کی شکل میں ہے، احادیث کی شکل میں ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اسی شریعت کے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت جو آپ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نہ آپ کو راستہ پتہ وہاں تک کیسے پہنچے. اس بہاری شریعت سے اندرونی حقیقت تک پہنچنے کے راستے کو طریقت کہتے ہیں. یہی طریقت، ایک مسلسل سفر، یہی تصوف ہے. اب اس میں بہت سے مقامات ہیں، ذکر ہے، فکر ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، توبہ ہے، توکل ہے، الگ الگ مقامات.
بندہ چلتا ہے پھسلتا ہے، پھر اس کا پیر اٹھا کے اس کو اس راستے پر رکھ دیتا ہے، پھر چلتا ہے پھر پھسلتا ہے، پھر ایک پیر توڑ کا کام ہے، پھر اس کو راستے پہ لے کے آتا ہے. یہ ہے طریقت کا راستہ. علم حاصل کرنے کی، علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو بہت سی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. اس کو ختم کرنے کا کام خانقاہیں کرتی ہیں. اور خانقاہوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، جو تربیت دی جاتی ہے، اس کا بیس یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے میں نکل جائے. میں، میرا علم، میرا گھر، میرا مستقبل، میرا خاندان، میرا کاروبار، میری نوکری، اس چیز کو نکال دینا خانقاہوں کا کام ہے. ضرورت پڑتی ہے کامل پیر کی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بچپن میں بدایوں میں جب پڑھا کرتے تھے تو سب سے پہلا خطاب جو ان کو بدایوں کے مدرسے سے ملا وہ ملا محفل بحاف شکن. محبوب الہی کے سامنے کوئی بحث اور مباحثے کے اندر ٹھہر نہیں پاتا تھا. 16 سال کی عمر میں دہلی آ گئے تو پھر ایک پیاس جاگی دل میں کہ مجھ کو روحانی پیر کی تلاش ہے. ایک شخص نے، قوال تھا ابو بکر نام کا، اس شخص نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. محبوب الہی کا دل ادھر راغب ہوا، اجودھن کی طرف روانہ ہوئے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. محبوب الہی جب وہ محفل بحث شکن کا ٹائٹل ملا تھا، بہت بڑے عالم تھے جوانی کی عمر میں. ان کو بابا صاحب نے کس کام پہ لگایا؟ کہا تمہارا کام یہ ہے نظام الدین کہ روز جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، کھانا پکاؤ. یہ ٹریننگ دی جاتی تھی خانقاہوں کے اندر. اور جب یہ ٹریننگ دی جاتی تھی تو پھر کون بن کے نکلتا تھا؟ کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی بن کے نکلتا تھا، کوئی آئین احمد علی اخی سراج بن کے نکلتا تھا، کوئی ابو الحسن امیر خسرو توتی ترکلہ بن کے نکلتا تھا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آج بھی کسی خانقاہ میں جب مثال دی جاتی ہے کہ پیر کیسا ہو تو نام آتا ہے سلطان المشائخ محبوب الہی جیسا، اور مرید کیسا ہو تو ابو الحسن امیر خسرو جیسا. حضرت امیر خسرو ایک ایسے مرید جو اپنے پیر کے لیے جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. محبوب الہی فرماتے تھے خسرو تو اللہ سے میری زندگی کی دعا مانگا کر، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے. اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تو جدائی برداشت نہیں کر سکتا. آپ فرماتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں اس ترک کو آگے کر دوں گا. حضرت امیر خسرو کو محبت سے ترک کہا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء. اور حضرت امیر خسرو ایسے مرید، علاؤالدین خلجی بخت کا بادشاہ جس نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ سلطان المشائخ محبوب الہی سے ملاقات ہو جائے، عقیدت مند تھا بہت، مگر محبوب الہی منع کر دیا کرتے تھے، آپ کے مزاج میں نہیں تھا بادشاہوں سے ملاقات کرنا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہلوایا. محبوب الہی نے فرمایا اس سے کہہ دینا کہ اس فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ سامنے کے دروازے سے آئے گا تو یہ فقیر پیچھے کے دروازے سے باہر نکل جائے گا. حضرت امیر خسرو کو بادشاہ نے بلایا اور کہا خسرو کئی بار ملنے کی کوشش کی، تمہارے پیر مجھ سے ملتے نہیں، کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ وہ خانقاہ میں موجود رہتے ہوں، کہیں باہر نہ جاتے ہیں. حضرت امیر خسرو نے کہا شام کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد وہ وہیں رہتے ہیں، اور اگر آپ جائیں گے تو ملاقات ہو سکتی ہے. تو بادشاہ نے کہا خسرو یہ تمہارے اور میرے بیچ ایک راز کی بات ہے، میں خاموشی سے خانقاہ میں جاؤں گا، میرے ساتھ چند سپاہی ہوں گے اور میں جا کے قدم بوسی کر لوں گا، یہ بات تم بتانا مت اپنے پیر کو. حضرت امیر خسرو خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئے، محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اور فرمایا کہ کل علاؤالدین خلجی خاموشی کے ساتھ آپ سے ملنے آ رہا ہے. حضرت محبوب الہی کو جب پتہ چلا تو آپ ظہر کے بعد مہرولی روانہ ہو گئے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی تھی مزار مقدس پہ جایا کرتے تھے، مگر مقصد یہ تھا کہ کسی طرح بادشاہ سے میٹنگ اوائڈ کر دی جائے.
मुलाकात न करनी पड़े। बादशाह शाम को आया खानकाह में, देखा हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मौजूद नहीं है। हजरत अमीर खुसरो को बुलाया, कहा खुसरो तुमने कहा था कि तुम्हारा पीर इस वक्त खानकाह में मौजूद रहता है, वो तो नहीं है। हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया जी हाँ, मैंने बता दिया था कि आप आने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, कहने लगा खुसरो मैंने तुझे एक राज की बात बताई और वो राज तुमने फाश कर दिया, तुम जानते हो उसकी सजा क्या है? हजरत अमीर खुसरो मुस्कुराया और कहा जानता हूं, ज्यादा से ज्यादा मेरी जान चली जाएगी, मैं अगर अपने पीर को ना बताता तो मेरा ईमान चला जाएगा। गुस्से के अंदर अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट गया। ऐसे मुरीद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। एक वक्त वो भी आया कि टूटी हुई जूतियों के बदले सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक शख्स बहुत गरीब जो महबूब इलाही के बारगाह में आया, जो मुझको कुछ अता कर दिया जाएगा। महबूब इलाही सोने चांदी के सिक्के भी बांटते थे। कई बार नजराना इतना आ जाता था कि सोने चांदी के सिक्कों पे ढेर लग जाते थे। महबूब इलाही फरमाते थे कि सबका लंगर बनवा दिया करते थे और कहते थे कि जो कुछ बचा वो लोगों के बर्तनों के नीचे रख दो, मैं जानता हूं कुछ लोग जरूरतमंद है मगर मुझसे मांगने में शर्माते हैं। तो महबूब इलाही का नाम पड़ा ज़री ज़रबख्श, सोना चांदी लुटाने वाला। यही शोहरत सुन के गरीब शख्स जब महबूब इलाही के बारगाह में आया तो मुझको कुछ मिल जाएगा। घर में फाते पढ़ते थे उसके। महबूब इलाही ने फरमाया अपने मुरीदों से, देखो खानकाह में कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़ गया, खाना तकसीम हो गया, पैसा बढ़ गया। महबूब इलाही ने फरमाया तू इधर रुक जा। उस शख्स ने कहा मुझे भी वापस जाना है। आपने फरमाया मेरी जूतियां ले जाओ। बड़ा मायूस हुआ, खामोशी से महबूब इलाही की जूतियां उठाई, टूटी हुई जूतियां, वापस जाने लगा। मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैं ये सोच के आया था कि मेरी कुछ मदद हो जाएगी। जाके एक सराय में कयाम किया, वहां बैठ के रोने लगा। इत्तेफाक की बात है कि हजरत अमीर खुसरो क्योंकि कारोबार भी करते थे, हजरत अमीर खुसरो एक सफर से, कारोबारी सफर से लौट के आ रहे थे। घोड़ों के ऊपर काफी सोना चांदी मौजूद था उस वक्त। हजरत अमीर खुसरो जब उस सराय में रुकते हैं तो आपको महसूस हुआ कि यहाँ कोई शख्स है जो मेरे पीर की बारगाह से लौट के आया। आपने फरमाया वो पीर नहीं आए, मुझे मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही है। मालूम तो यहाँ कौन ऐसा शख्स है जो मेरे पीर से मुलाकात करके आया है। मालूम किया गया कि हाँ एक शख्स है जो बैठ के कोने में रो रहा है। वो कहता है कि मैं सुल्तान मशाइख की बारगाह से आया हूँ। हजरत अमीर खुसरो ने उसको अपने पास बुलाया और कहा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आया, उनसे मुलाकात करके आया है, फिर भी रो रहा है। उस शख्स ने कहा आपके पीर मुर्शिद के पास गया था कुछ मदद के लिए, मगर उन्होंने अपनी टूटी हुई जूतियां पकड़ा दी, इनका क्या करूं? हजरत अमीर खुसरो ने कहा मुझसे सौदा कर, ये जूतियां मुझे बेच दे और इसके बदले जितनी दौलत मेरे पास है मैं तुझे देने को तैयार हूं। उस शख्स ने कहा खुसरो तुम मेरे साथ मजाक करते हो? हजरत अमीर खुसरो ने कहा खुसरो मजाक नहीं करता, सारी दौलत उस शख्स को दी, वो जूतियां उस शख्स से खरीदी, अपने सर पे रखी, उसके ऊपर एक दस्तार बांध ली, महबूब इलाही की बारगाह में गए। महबूब इलाही देख के मुस्कुराए, कहा खुसरो एक सफर से लौट के आया है, बता अपने पीर के लिए क्या तोहफा लाया। हजरत अमीर खुसरो ने वो जूतियां सामने रख दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया देख के मुस्कुराए, फरमाया खुसरो तुमने कितने में खरीदी? हजरत अमीर खुसरो ने कहा जितनी दौलत मेरे पास थी इन जूतियों के बदले मैंने उस शख्स को दी थी। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरो तूने बहुत सस्ती खरीदी है। हजरत अमीर खुसरो कदमों में गिर गए और फरमाया मैं जानता हूं ये सौदा बहुत सस्ता था, वो शख्स अगर इसके बदले मेरी जान की मुझसे मांगता तो मैं दे देता। ये एक मुरीद का जज्बा, ये रिश्ता, ये वाकया मैंने आपको इसीलिए बताया कि एक तालिब इल्म का अपने उस्ताद के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए। ये वाकया इस पर रोशनी डालता है आपके दिल में क्या मकाम होना चाहिए आपके पीर का, आपके उस्ताद का, कहां उसकी स्टेज होनी चाहिए आपके दिल के अंदर, किस मकाम पे आप उसको रखते हैं, ये वाकया बताता है। अकल से सोचेंगे तो वाकया देर से समझ में आएगा। एक उस्ताद के लिए, पीर के लिए जान तक देने के लिए कुर्बान, सब कुछ पैसा रुपया कुर्बान करने के लिए तैयार, दिल से सोचेंगे तो बात समझ में आएगी।
کہ ایک پیر کیسا ہوتا ہے اور ایک مرید کیسا ہوتا ہے. زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں تمام حضرات کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے ظہیر حسن صاحب صاحب سجادہ کا. ان سے ایک قدیم تعلق ہے میرے بزرگوں کا، اور حضرت شیر سوار بیت المال ٹرسٹ ان کی پوری ٹیم کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور خیر و برکت عطا فرمائے. آپ جو کام لے کے چل رہے ہیں، تعلیمی کام، اور راستے میں آنے والی دشواری اللہ دور کرے. اور جتنے میرے بھائی بزرگ میری بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے. آمین.